أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن جاء البشير پھر جب آیا خوشخبری دینے والا القاہ علی وجہہ تو اس نے وہ کرتا ڈال دیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر فارتد بصیرا تو وہ پھر سے دیکھنے والے بن گئے قال الم اقل لکم فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ یقیناً میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بشیر کون تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بڑا بھائی یہودا تھا، وہی یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹا خون لگا کر باپ کو غم زدہ کرنے والی خبر لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ خوشخبری والا کرتا بھی مجھے ہی دے دو تاکہ میرے اس گناہ کا ازالہ ہو جائے، جس طرح میں نے ابا جان کو غمگین کیا تھا اور ان کو دکھ پہنچایا تھا، اسی طرح آج میں ان کو خوشی پہنچانے کا سبب بن جاؤں۔ القاہ علی وجہہ سے مراد ہے القاہ علی عینیہ، یعنی اس کرتے کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب رکھا گیا تو اللہ پاک کی مہربانی سے یعقوب علیہ السلام دوبارہ بینا ہو گئے اور وہ ہر چیز کو صاف دیکھنے لگے۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آپ نے کب کہا تھا؟ جب بنیامین کی گمشدگی کی خبر آپ تک پہنچی تو اس وقت آپ کے دل میں یوسف کی جدائی اور اس کی تڑپ بیدار ہو گئی، اور آپ نے فرمایا یا اسفا علی یوسف۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو یوسف کا تذکرہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آپ لاچار نہ ہو جائیں یا ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اے میرے بچوں میں مخلوق سے تو کوئی شکوہ نہیں کر رہا، میں اپنی پریشانی اور اپنی بے چینی اور اپنا غم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے جو بات معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہونی ہے، اسی زندگی میں ہونی ہے، اور اللہ نے اس خواب کی تعبیر بھی دکھانی ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم جان بوجھ کر غلطی کرنے والے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے تاکہ اللہ پاک ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں، اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے ظلم اور اپنی زیادتی کا اعتراف کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نیک بزرگ سے دعا کروانا یہ مستحب اور مسنون طریقہ ہے، اور جس آدمی کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہو کہ یہ نیک آدمی ہے، اس سے دعا کے لیے کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عنقریب میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ نے فوری طور پر دعا نہ کی بلکہ دعا کا وعدہ فرما لیا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ نے پچھلی رات دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور بعض نے یہ کہا کہ جمعے کی رات کو دعا کرنے کا وعدہ کیا، اور بعض نے کہا کہ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یوسف نے ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ ظالم کے لیے اس وقت تک دعا کرنا جائز نہیں جب تک مظلوم اس کو معاف نہ کر دے۔ تو آپ جب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر لیتے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار تھے۔ فلما دخلوا على يوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام اپنے ہمراہ اپنے ارکان دولت کو لے کر نکلے، اور شہر سے باہر نکل کر اپنے والدین کا اور اپنے اعزاء و اقارب کا استقبال کیا، اور وہاں جو خیمے لگائے گئے تھے استقبال کے لیے، ان میں سے جو خیمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خاص تھا، اس میں آپ نے اپنے والدین کو ٹھہرایا، اور ابویہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں اس قافلے میں شامل تھے، جبکہ بعض اسرائیلی روایات یہ کہتی ہیں کہ والدہ فوت ہو چکی تھیں، لیکن علامہ ابن کثیر اور ابن جریر طبری اس طرف گئے ہیں کہ آپ کی والدہ اس وقت زندہ تھیں، اور دوسروں نے یہ کہا کہ یہ ان کی خالہ تھیں جن کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے بعد میں نکاح کر لیا تھا۔ قرآن مجید کا ظاہری بیان بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ان کی والدہ زندہ تھیں، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں کو یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص خیمے میں جگہ دی۔ پھر اس کے بعد ان سب کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور کہا کہ آپ لوگ
اللہ نے چاہا تو امن و سکون کے ساتھ مصر میں رہو گے. یہاں نہ قحط کا ڈر ہے، نہ غربت کا ڈر ہے، نہ دشمن کا ڈر ہے، اور یہاں آپ کو بہترین رہائش اور بہترین معاشی حالات ملیں گے اور اچھا ماحول ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ نشینی سے گریز کی نصیحت فرمائی ہے اور شہروں میں آباد ہونے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، کیونکہ شہروں میں علم کے حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ تہذیب یافتہ اور زیادہ ادب آداب والے ہوتے ہیں، جبکہ دیہات میں اور صحرا میں لوگ اونٹوں کو اور جانوروں کو پالتے ہیں اور ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا، جو آدمی صحرا میں رہتا ہے اور جو آدمی دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے. تو شہر میں جانا، وہاں رہائش اختیار کرنا یہ مستحسن ہے، اور دیہات کی زندگی سے شہر کی زندگی کی طرف آنا یہ گویا کہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے. اور فرمایا کہ تم مصر میں پرامن طریقے سے رہو. تفاسیر میں آیا ہے کہ جب یہ خاندان یعقوب علیہ السلام کا مصر میں داخل ہوا تو یہ 63 یا 86 آدمی تھے، لیکن جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر سے نکلے تو یہ 2 لاکھ سے زیادہ تھے، اور بعض نے کہا 6 لاکھ تھے. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد میں اضافہ فرمایا اور برکت عطا فرمائی. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھا دیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں گر پڑے. وَقَالَ يَا أَبَتِي، اور کہنے لگے اے ابا جان، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور میرے ساتھ احسان فرمایا. اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ کو صحرا سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب غیر محسوس تدبیریں کرتا ہے جس چیز کے لیے چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیا
اور والدین بھی اور 11 کے 11 بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ بعض نے کہا کہ چونکہ صرف جھک کر انہوں نے تعظیم کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے، لیکن خروا لہ سجدن کے الفاظ اس معنی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ خرو کا معنی ہے زمین پر گر پڑے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں میں جائز رہا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس رواج کو اس امت میں اللہ نے موقوف کر دیا، اور جو آدمی اس امت میں تعظیمی سجدے کو جائز سمجھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنی بہن سے نکاح کرے، کیونکہ پہلے دور میں بہن سے نکاح جائز تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں تو بہنوں بھائیوں کے آپس میں نکاح ہو جاتے تھے، تو اسی طرح جب وہ حرام قرار دیے گئے تو اب یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی تعظیمی سجدہ نہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب یمن کے علاقے سے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا کر رہے ہوں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اجمی لوگ اپنے بڑوں کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں یہ جائز نہیں۔ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز قرار دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن اب کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ خواب ہے جو میں نے کئی برس پہلے دیکھا تھا۔ یہ کتنی مدت تھی؟ بعض نے کہا 40 سال، بعض نے کہا 80 سال، اور علامہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مدت 18 سال تھی۔ یہ مدت کچھ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال مقصد اس سے یہ ہے بیان کرنا کہ خواب کی تعبیر ظاہر ہونے میں بعض اوقات کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، اور فوری طور پر خواب کی تعبیر کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال ہر سال کے بعد اللہ تعالیٰ تعبیر سامنے لے آتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے۔ اذ اخرجنی من السجن، جیل سے نکلنے سے بات شروع کی، اور اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو شرمساری نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو قصوروار اور شرمسار محسوس نہ کریں۔ تو وہ ساری تکلیفوں کا جو زمانہ تھا اس کا ذکر ہی بالکل موقوف کر دیا، اور جہاں اللہ کے احسانات شروع ہوئے وہاں سے بات کو شروع کیا۔ فرمایا اللہ نے مجھ پر اور بھی بہت سے احسانات کیے، لیکن یہ احسان کہ اللہ نے مجھے جیل سے باعزت طور پر رہائی نصیب فرمائی، اور پھر اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ پاک آپ کو دیہاتی ماحول سے نکال کر میرے پاس لے آیا، اور میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور بھائیوں نے جو ظلم اور زیادتی کی تھی اس کی ذمہ داری بھی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر نہیں ڈالی بلکہ شیطان پر ڈال دی۔ فرمایا کہ یہ شیطان کی حرکت تھی کہ اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف اس چیز کو کہتے ہیں جو غیر محسوس ہو اور نظر نہ آتی ہو، محسوس نہ ہوتی ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایسی غیر محسوس تدبیریں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ہر کام کا انجام جانتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہر کام میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ترجمہ فلما ان جاء البشیر، پھر جب جوں ہی وہ خوشخبری دینے والا آیا،
فألقاه على وجهه تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا فارتد بصیرا تو آپ پھر سے دیکھنے والے بن گئے قال الم اقل لکم فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ یقیناً میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے انا کنا خاطئین یقیناً ہم ہی خطا کار تھے قال سوف استغفر لكم ربی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا انہ هو الغفور الرحیم یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے فلما دخلوا على یوسف کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے آوا الیہ ابویہ تو انہوں نے اپنے پاس اپنے والدین کو جگہ دی وقالت ادخلوا مصر اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ انشاء اللہ آمنین اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ ورفع ابویہ علی العرش اور بٹھا دیا اپنے والدین کو تخت پر وخروا له سجدا اور سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے وقال یا ابتی اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان ھذا تأویل رؤیای من قبل یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا قد جعلها ربی حقا یقیناً اس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا وقد احسن بی اور یقیناً اس نے میرے ساتھ احسان فرمایا اذ اخرجنی من السجن جب مجھے جیل سے باعزت طریقے سے نکالا وجاء بکم من البدو اور آپ کو صحرا سے لے آیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا ان
ربی لطیف لما یشاء یقیناً میرا رب لطف و کرم کرنے والا ہے جس کے ساتھ چاہے انہ هو العلیم الحکیم بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا بہت بڑی حکمت والا ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ